اور آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی دعا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ دعا آپ نے صبح کے وقت پڑھ لی تو شام تک زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسے خبر تھی کہ واقعہ بھی ہونا تھا، کہ کھیل کھیل میں یہ حادثہ بھی ہونا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان حادثات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے۔ ایک دو دن پہلے کا واقعہ ہے کرلا کے اندر، جو بس حادثہ ہوا جس کو دیکھ کر کے واقعی آپ کا دل دہل جائے گا اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حادثات تو بول کر کے نہیں آتے نا، حادثات تو بتا کر کے نہیں آتے۔ کیسے ہم اپنے آپ کو شرعی تدابیر اختیار کر کے ان حادثات سے بچا سکتے ہیں، آپ کے سامنے 6 سے 7 چیزیں انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سفر کے لیے حلال وسائل کا انتخاب کریں۔ ایسی سواری ہو یا گاڑی ہو یا ٹرانسپورٹ ہو جو مضبوط ہو، شرعی حدود میں ہو، ناجائز نہ ہو۔ غیر قانونی طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہم سفر نہ کریں۔ ٹریفک کے رولز کا ہم اور خیال رکھیں، کو توڑ کر کے ہم اپنے آپ میں جری نہ بنے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وقت کی پابندی اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ دیکھیے ایسے حالات میں آپ سفر کریں جب وقت اور حالات بالکل بہتر ہوں۔ رات میں تنہا آپ سفر نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ جب آپ سفر کر رہے ہو تو جلدی آپ گھر واپس لوٹائیں۔ نکلنے سے پہلے اپنی سواری کی مکمل جانچ پڑتال کر لیں کہ آپ کی گاڑی یا آپ کی کار یا جو بھی ہے صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کی مکمل طریقے سے جانچ پڑتال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس کا اختیار کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اب وہ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر 3 مرتبہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبح میں سفر پر نکلنے سے پہلے بھی پڑھ لیں، عام دنوں میں عام حالات میں بھی پڑھ لیں، یہ دعا انشاءاللہ بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں چیز یہ ہے کہ خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچائیں۔ دیکھیے کرلا کے اندر جو بس حادثہ ہوا، بہت ساری باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی، کسی نے کہا کہ وہ بریک فیل ہو گیا تھا، بہت ساری باتیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ حقیقت کیا ہے واللہ عالم، لیکن جو چیز بے حد ضروری ہے، دیکھیے اسلام اگر کسی چیز سے ہمیں روکتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسلام نے منع کیا شراب پینے سے، کیوں منع کیا؟ کہ شراب پینے سے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی شراب پی کر کے ڈرائیونگ کر رہا ہے کس قدر یہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہا ہے، دوسروں کی بھی جان ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اب وہاں جتنے بھی احباب موجود تھے وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ڈرائیور کو لوگوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد وہاں مار پیٹ ہوئی اور ڈرائیور کو جو ہے بعض لوگ بھیڑ سے نکال کر کے وہ دوسری طرف لے گئے تاکہ لوگ اور زیادہ نہ مار سکے۔ بہرحال کہا کہ مارنے کے بعد وہ ہنس رہا تھا، یہ کیفیت تھی۔ اب آپ بتائیے، تو اسی لیے جو ہے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچیں۔ ڈرائیور ایسا ہو کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو یا اس کا ذہنی توازن خراب ہو، فوری طور پر آپ اس گاڑی سے اتر جائیں، فوری طور پر اتر جائیں۔ یہ احتیاطی تدابیر، یہ نہیں کہ نہیں سارے لوگ تو بیٹھے ہیں ہم بھی اسی پر بیٹھ کر کے نکل جائیں گے، نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور آخری چیز وہ حدیث میں بیان کر دوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اب آخری چیز یہ ہے کہ استغفار بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ سفر کے دوران ہو یا پھر آپ تنہا ہو، مجلس میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، استغفار پڑھتے رہیں انشاءاللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے والدین سے دعائیں لے کر کے جائیں کہ دعائیں جو ہیں حادثات کو ٹال دیتی ہیں، انسان کو مشکلات سے بچاتی ہیں، اس لیے دعا ضرور لے کر کے جائیں۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، دل سے دعا کرتے ہیں اس حادثے کا شکار ہوئے، اگر وہ موحدین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو بھی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے یقینی طور پر اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی ہے، جان واپس نہیں آ سکتی ہے، اس لیے میرے بھائی انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی حساس ہو کر کے ہمیشہ جو ہے سفر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انشاءاللہ اپنے آپ کو ہم اور آپ حادثات سے بچا سکیں۔ اللہ ہم سب کو حادثات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔